السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو امان رمضان ٹرانسمیشن جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک عامر لیاقت حسین خوش آمدید کہتا ہے. اور اب ہے پاکستان کی میڈیا میں تاریخ کا سب سے بڑا کوئز مقابلہ. زیر زبر پیش. زوردار. وہاں کیا ہو گیا سامنے والوں؟ اچھا جی، آج پہلا پروگرام ہے، پہلا مقابلہ ہے، تو سب سے پہلے مہمانوں کا تعارف ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتلائیں گے کہ اس گیم کے رول کیا ہیں. ٹیم ہے ہمارے پاس 3 ہیں: سلام رمضان، پہچان رمضان، امان رمضان. سلام رمضان میں ہیں سارہ عمران اور عذرا عمران. السلام علیکم. مائک پہ کچھ کہیے. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مائک پر. الحمدللہ. الحمدللہ، ماشاء اللہ. ان کے ساتھ ہیں پہچان رمضان، حافظہ، رابعہ، آصف اور فرح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ سر بہت. آپ حافظہ ہیں ماشاء اللہ؟ سر میرے نام کے ساتھ لگ گیا ہے. لگ آپ کے نام کے ساتھ؟ یہ آپ ہیں نہیں ہیں؟ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ ہیں. اچھا یہ ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو ہم صحیح کر دیتے ہیں، ایسی کیا بات ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ حافظہ فرح جی اور آپ رابعہ آصف ہیں. جی. اور امان رمضان افشاں جبیں اور محمد اختر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، اب ہم امان رمضان سے یوں شروع ہوتے ہیں. آپ دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ بہن بھائی ہیں. ماشاءاللہ، بہن بھائی ہیں دونوں جو یہاں پر موجود ہیں. اور آپ دونوں؟ سر میں ان کی ٹیچر بھی ہوں اور نیبر بھی ہوں. آپ ان کی ٹیچر بھی ہیں اور نیبر بھی ہیں، پڑوسی بھی اور استاد بھی. بہت ساری تالیاں بھائی آپ کے لیے. اور سلام رمضان آپ؟ میری والدہ. امی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے لیے تو اور بھی زیادہ تالیاں ہونی چاہیے. اچھا جی بھائی، دیکھیے بڑا مزیدار مقابلہ ہے. اس میں جو ہے نا ایسے نہیں بیٹھنا، تو تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے اندر ایک انرجی پیدا کریں. اکبر صاحب سمجھائیں نا ان کو، آپ سب کو ہیں؟ بول دیا؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے. اکبر صاحب ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں. در حقیقت جو آپ کام کر رہے ہیں، میں آپ کے لیے خراج تحسین کے الفاظ ادا نہیں کر پا رہا ہوں، اتنا آپ کے لیے مجھے کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اکبر صاحب. تو اب ہم سوالات کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ کے سرٹیفکیٹس میرے پاس پہلے سے موجود ہیں جو آپ کو دیے جائیں گے، چاہے ہاریں چاہے جیتیں. اور چاہے ہاریں چاہے جیتیں، یہ کیوں موبائل آپ ہی کے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جیو کی طرف سے بھی تو کچھ مل رہا ہے. اور جیو کی طرف سے مل رہا ہے امان رمضان کا کپ. اور اس کے علاوہ مولٹی فوم کی طرف سے جب آپ گھر جائیں ہارے ہوئے لوگ تو تھک جائیں گے، جیسے میں ابھی یہاں پر لیٹ گیا تھا تھک کر، تو آپ بھی جب جائیں گے تو بیک کیئر کی بہت ضرورت ہوگی آپ کو. وہ کہہ رہی ہے ہم نہیں لے جانا چاہتے. بھائی عزم دیکھیے آپ، ماشاءاللہ ولولہ دیکھیے. تو اب ہم سوالات کا آغاز کر رہے ہیں. رولز میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں. اور رولز کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلا راؤنڈ ہمارا ہے کون و مکاں. کون و مکاں میں ہر ٹیم سے 3 سوالات 3 آپشنز کے ساتھ کیے جائیں گے اور آپ کے پاس سہارے موجود ہیں. پہلا سہارا آپ کے پاس براق ہے، کوئک آنسر. اس کے صحیح جواب پر آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے اور غلط جواب پر آپ کا کوئی نمبر نہیں کاٹا جائے گا. لیکن دوسرا راؤنڈ ہے آپ کا جب سما بصر شروع ہوگا تو یہ بزر راؤنڈ ہے. اور اس میں تصویر اور آواز پر مشتمل راؤنڈ ہے یہ. اور اس میں بھی 3 سوالات ہیں، مگر جو پہلے بزر بجائے گا وہی جواب دے گا. صحیح جواب پر 10 نمبر اور غلط جواب پر 5 نمبر کٹ جائیں گے. اور اس کے بعد ہے ہمارا تیسرا راؤنڈ روحانی اشارے. اس میں بھی ہر ٹیم سے 3 سوالات کیے جائیں گے. 4 اشاروں کی مدد سے جواب دینا ہے. آپ کو سب کچھ وہاں LED پر دکھائی دے گا، جو ایک دیو قامت LED وہاں پر لگی ہے آپ کے لیے. اور اس میں بھی سہارے آپ کے پاس ہیں. پہلا سہارا جو لائف لائن ہے وہ ہجرت ہے، سوال آپ تبدیل کر سکتے ہیں. دوسرا سہارا آپ کے پاس اس میں کوئی نہیں ہے اور صحیح جواب پر 10 نمبرز ہیں، غلط جواب پر کوئی نمبر نہیں کاٹا جائے گا. اسی طرح چوتھا راؤنڈ ہے جو ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. پچھلے برس ہمارے اس راؤنڈ کا نام تھا علمی سرقہ اور اب اس کا نام ہم نے کر دیا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. اور اس میں یہ بھی بزر راؤنڈ ہے. اس میں بھی 3 سوالات ہیں، مگر بہت اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو بزر جب بجا دے گا وہ جواب دے گا. اور صحیح جواب پر 10 نمبر ہیں اور غلط جواب پر 10 نمبر مخالف ٹیم کے مل جائیں گے. تو بزر سوچ سمجھ کے دبانا ہے. اگر غلط جواب دیا
صحیح جواب پہ تو کچھ ملے گا لیکن غلط جواب پہ کچھ جائے گا، اس کا خیال رکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد آخر میں اگر کوئی بھی ٹیم کوئی بھی سہارا نہیں لے گی، یعنی براق نہیں لیں گے، ہجرت نہیں کریں گے، تو ہم محنت کا صلہ دیں گے اور محنت کے صلے میں آپ کو 5 نمبر دیے جائیں گے. ایگریڈ؟ یس. اسٹارٹ کریں. کون و مکہ. ان میں سے کس اہم واقعے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلاطین کے نام تبلیغی خطوط روانہ کیے؟ کس واقعے کے بعد؟ الف فتح مکہ، بے ہجرت مدینہ، یا جیم صلح حدیبیہ؟ صلح حدیبیہ. ابھی آپ کے پاس سیکنڈز باقی ہیں. کون و مکان کا دروازہ کھل گیا ہے، اس کے بعد سمع و بصر ہے، پھر روحانی اشارے، اور پھر جیسی کر دی ویسی بھر دی. سوچ لیں، آپ سہارا لے سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ تبلیغی خطوط کا واقعے سے جڑا ہوا ہے، یعنی اس کے بعد خطوط روانہ ہوئے تھے. جواب درست ہے. اچھا جی، پہچان رمضان. تیار ہیں آپ لوگ؟ پریشانی تو نہیں ہے؟ گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ سوال آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے کہ ایسٹ انڈیز کس مسلم ملک کو کہا جاتا ہے؟ ایسٹ انڈیز. ویسٹ انڈیز کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. ویسٹ انڈیز تو کرکٹ کی ٹیم ہے، سب کو مشہور ہے، جزائر غرب الہند. آپ یہ بتائیے کہ ایسٹ انڈیز کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ الف مالدیپ، بے انڈونیشیا، جیم مراکش. انڈونیشیا. انڈونیشیا. انڈیز. مالدیپ. ایک بات کریں، یا تو مالدیپ چلیں یا انڈونیشیا. مالدیپ. سوچ لیں. آپ کے پاس 9 سیکنڈز باقی ہیں. 7 6 4. پکی بات مالدیپ؟ جی. میں نے سوال کیا تھا ایسٹ انڈیز کس مسلم ملک کو کہا جاتا ہے؟ انڈونیشیا تھا. آپ نے پہلے صحیح جواب دیا تھا. مسلم ملک کو کہا جاتا ہے انڈونیشیا. آپ کا جواب غلط ہو گیا. سلام رمضان. تیار ہیں؟ حکیم لقمان ان میں سے کس پیغمبر کے عہد میں موجود تھے؟ سوال اسکرین پر آ رہا ہے. حکیم لقمان ان میں سے کس پیغمبر کے عہد میں موجود تھے؟ الف حضرت داؤد، بے حضرت یوسف، جیم حضرت موسیٰ. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام. بہت یقین ہے آپ کو اس بات پر؟ کیوں یقین ہے آپ کو؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے. مجھے معلوم ہے یہی جواب ہے. حضرت داؤد کے بارے میں کچھ اور بتائیں. حضرت داؤد کے الہانی مشہور ہے، ان کے ہاتھ سے لوہا نرم ہو جاتا تھا، اور وہ شروع میں وہ بیٹے کون تھے ان کرتے کے؟ تھے. آپ بتائیں نا. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام. جواب بالکل درست ہے. اچھا جی، ماشاءاللہ. آپ ذرا ہلکا ہو گیا معاملہ. دوسرے راؤنڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اب ہمارا دوسرا راؤنڈ ہے سمع و بصر. اس میں تو مجھے بھی نہیں پتا کیا ہوگا. اب دیکھیں اسکرین پر کیا آتا ہے. جی، سمع و بصر کا دروازہ کھلا. دروازہ کھل چکا ہے. کون و مکان کا بند ہو گیا، سمع و بصر کا کھل گیا. بزر راؤنڈ. یہ کیا چیز ہے؟ مسجد ہے، مزار ہے، کیا ہے؟ پہچان رمضان. یہ ایک مزار ہے اور شاہ عبداللطیف بٹھائی کا ہے. شاہ عبداللطیف بٹائی کا مزار. جواب بالکل درست ہے. تالیاں زوردار. شکر رب جو جمار تو ساری، پہنجے جبھتے رکھ جو صدا جاری. آہ اللہ کے صدائیں بقا، جے کی بے آ
تھیں دو سب سو فنا. شاہ عبداللطیف بھٹائی مشہور بزرگ صوفی شاعر, یہ ان کا مزار ہے جو کہ بھٹ شاہ میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ایک مرتبہ پھر سمع و بصر. کی زلفیں تھیں ابھی ناشنا خم سے, امان رمضان. سارے آسماں کے ضیاء محی الدین. جتنی انرجی مجھ میں ہے نا کام کر کے, اتنے بیٹھنے والوں میں نہیں ہے. اچھا جی, سمع و بصر. امان رمضان. مولانا شوکت علی. مولانا محمد علی جوہر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امان رمضان. امان رمضان, میں دیکھ رہا ہوں, مجھے نہ بتائیں, میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, میں دیکھ رہا ہوں, میں سب دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میرے سامنے بزر ہے جو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, ہمارا دوسرا راؤنڈ بھی ختم ہوا اور اب ہم چلیں گے روحانی اشاروں کی طرف. امان رمضان. اشاروں کی مدد سے شخصیت پہچانیے. آدم ثانی, کنعان, طوفان, جودی. سوال آیا نہیں ابھی تک اسکرین پر. اشاروں کی مدد سے شخصیت پہچانیے. آدم ثانی, کنعان, حضرت نوح علیہ طوفان, جودی. سیکنڈز باقی ہیں ابھی کچھ آپ کے پاس. حضرت نوح علیہ السلام. مائک پہ بتائیں مجھے تھوڑی حضرت بتائیں. نوح علیہ السلام. نہیں, آپ جو بتا رہی ہیں. جودی کی پہاڑی پہ ان کی کشتی رکی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں, اور طوفان نوح, اور کنعان ان کا جو قبیلہ تھا جس سے وہ تعلق. بہن بھائی زبردست جا رہے ہیں بھائی, کیا بات ہے. پہچان رمضان. روحانی اشارے. تصانیف کی مدد سے شخصیت کو بوجھیے. بنات النعش, توبۃ النسو, ابن الوقت, میرات العروس, جو جیو پر ابھی کچھ دن پہلے ڈرامہ چلا بھی ہے. میرات العروس کس کا لکھا ہوا ہے؟ پہچان رمضان. نہیں, بزر نہیں دبانا, بزر نہیں دبانا. نہیں, مجھ سے نہ پوچھیں آپ, مجھے جواب دیں. مجھے نہیں پتا, مجھ سے پوچھیں نہیں آپ ہیں. ڈپٹی نذیر احمد. کہاں بیٹھے ہوئے؟ نہیں, انہوں نے میرات العروس انہوں نے لکھا ہے, اور توبہ ناول, النسو یہ ان کے ناول ہے. عورتوں کے لیے زیادہ. ان کے لیے تالیاں ہو جائیں بھائی. بالکل صحیح ہے جواب آپ. سلام رمضان. کنفیوز نہ ہو, گھبرائیں نہیں, پریشان نہ ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلام رمضان. کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ وادی نینوا, فرات, 60 ہجری, میر انیس. حضرت یونس علیہ السلام کا نہیں. وادی نینوا, فرات, 60 ہجری, میر انیس. اچھا, یہ جو ہے نا حضرت واقع کربلا کا ہے. میر انیس وہ لکھتے تھے مرثیے, اور 60 ہجری میں کربلا کا واقعہ وہ تھا. نینوا, فرات, 60 ہجری. قلندر میر تقریر ندارت, بجز این نقطہ اسیری ندارت, ازن کشتے حاصل خرابے نیست, عذاب خون شبیری ندارت. جواب درست ہے آپ کا. اور اب آ رہا ہے خطرناک راؤنڈ, انتہائی خطرناک راؤنڈ, جس کے لیے آپ سب لوگوں کو تیار ہو جانا چاہیے. اور اس میں غلطی ہو گئی تو پھر غلطی ہو گئی. جیسی کرنی ویسی بھرنی. سوال میں کر رہا ہوں, بزر دیکھوں گا اور آپ کی طرف آؤں گا, لیکن پہلے جیسی کرنی ویسی بھرنی. بزر راؤنڈ ہے, سوال میں کرنے والا ہوں, اور سوال آپ غور سے سنیے گا اور بزر سوچ سمجھ کے بجائیے گا, کیونکہ پھر میں جواب آپ ہی سے لوں گا. صحیح ہوا تو 10 نمبر, غلط ہوا تو نہیں, -10. -5 ہی ہے, میں ایسے ہی بول رہا ہوں. اچھا جی, کس معاہدے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اس میں شرکت کے بدلے مجھے سرخ اونٹ دیے جاتے تب بھی میں قبول نہ کرتا؟ پہچان رمضان. حلف الفضول.
نہیں جی انہوں نے بزر دبایا ہے. وہ ان سے پوچھیے تمہیں آتا ہے بزر دبانا؟ تم ہی دباؤ. تو پھر آپ وہاں کیوں گئی تھی؟ جواب درست ہے، حلف الفضول. نمبر کس کے لینے ہیں؟ ہیں ان کے. اللہ اللہ، آپ کے تو 5 نمبر گئے. امان رمضان کے 5 نمبر چلے گئے پہچان رمضان کو. چلیے جی دوسرا سوال اسکرین پر آ رہا ہے. حضرت داؤد سے پہلے بنی اسرائیل کا حکمراں کون تھا؟ اسے اسرائیل کا پہلا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے. سلام، پہچان، امان. حضرت داؤد سے پہلے بنی اسرائیل کا حکمراں کون تھا؟ اسے اسرائیل کا پہلا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے. اشارہ ایک میں ویسے دے دیتا ہوں آپ کو، پہلا دن ہے آج، قرآن میں بھی ذکر ہے، اور اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. مسلمانوں اگر قرآن رمضان میں ختم کرو تو پتہ چلے. بزر بزر بزر، باتیں نہیں بزر، باتیں نہیں بزر، بزر بزر بزر. سلام رمضان. جالوت. آپ نے کیا کہا؟ جالوت. جالوت. اگر آپ تالوت کہہ دیتی تو کیا ہوتا آپ؟ جالوت ہی ذہن میں، لیکن اب تو ہو گیا نا. اب تو اب کیا ہوگا؟ تو گیا 5 نمبر گئے، چلے گئے. پھر بھی تالوت کیوں نہیں کہا؟ تو اب کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ گئے 5 نمبر آپ کے مائنس ہو گئے. چلیے جی پھر سوال آ رہا ہے. امام دار الہجرہ، امام دار الہجرہ کس امام فقہ کا لقب ہے؟ پہچان امام رمضان. مالک. امام مالک. پکی بات ہے، دیکھ لیں، سوچ لیں آپ. 100%. 100%. کون تھے امام مالک؟ امام مالک ائمہ میں سے ہیں دوسرے نمبر پر. پہلے نمبر پہ کون؟ حضرت امام حنیفہ. ابو حنیفہ امام اعظم. جی. اصلی نام کیا تھا ان کا؟ ان کا نعمان بن ثابت. نعمان بن ثابت. دوسرے امام امام مالک. مالک بن انس. ان کا پورا نام ہے امام مالک بن انس. اس کے بعد ان کے بعد حضرت امام محمد بن ادریس شافعی. اور اس کے بعد ان کے بعد امام حنبل. احمد بن حنبل. اور پھر امام جعفر صادق. جواب درست ہے، امام مدینہ امام مالک. نمبر کس کے لیں گے آپ؟ مجھے پتہ ہے کس کے لیں گے آپ. بھائی پہچان رمضان کی خواہش ہے کہ امان رمضان کے 5 نمبر اور لے لیے جائیں. اور ایک سوال اور ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی کا. 3 ہی ہیں، تینوں کے لیے بس صرف 3 ہیں. میرے سامنے تو چوتھا سوال بھی موجود ہے. سر کر لیں. کر لیتا ہوں، جب ہے اسکرین پر تو کر لیتے ہیں. جب دیا ہے، اب تو انہوں نے کیوں دیا ہے تو ہم تو کریں گے. تو آسمان کسی ایسے شخص پر سایہ فگن نہیں ہوا، زمین نے کسی ایسے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ان سے زیادہ سچی زبان رکھتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کن صحابی کے لیے فرمائے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق. بڑے بوڑھے کیا کہتے ہیں کہ جلدی کا کام، جلدی کا کام. تھوڑا سا صبر کر لیتے اور سوال کو غور سے دیکھتے تو آپ کو اب آپ کے ویسے ہی چلے گئے 5 نمبر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، 5 نمبر ان کو تو نہیں گئے لیکن آپ کے مائنس ہو گئے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد رزلٹ اناؤنس کریں گے اور پھر یہ جان لیں گے ہم کہ آج کا فاتح کون ہے. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو امان رمضان نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں جو جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر دیکھی جا رہی ہے. مچھلیوں کو کھانا ڈالنے کا وقت ہو گیا ہے اور ہم نے کھانا ڈال دیا ہے، لیکن ابھی آئی نہیں ہیں مچھلیاں. بڑی تیزی سے آئیں گی اور پھر آ کر اپنا کھانا کھا لیں گی، کیونکہ مچھلیوں کو کھانا ڈالنا بھی ایک عبادت ہے. یہ روزے داروں کے لیے دعا کرتی ہیں ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق. ہم چلتے ہیں رزلٹ کی طرف جو کہ زیر زبر پیش کا رزلٹ ہے، اور جانتے ہیں کہ آج کی فاتح ٹیم کون سی ہے، کون حقدار ہے اس بات کی کہ وہ دوسرے راؤنڈ میں داخل ہو جائے جو کہ زیر زبر پیش کا راؤنڈ ہے. اور رزلٹ آنے والا ہے اسکرین پر اور یہ آ گیا. کدھر گیا؟ ہم نے تو کہا تھا آ گیا. اچھا جی، آج 3 ٹیمیں موجود تھیں اور ہمیشہ یہی رہیں گی. امان رمضان، پہچان رمضان، سلام رمضان. سلام رمضان نے مجموعی طور پر 20 نمبر حاصل کیے اور یہ تیسرے نمبر پر رہی ہے. ان کے لیے بہت ساری تالیاں. امان رمضان نے مجموعی طور پر 35 نمبر حاصل کیے اور یہ دوسرے نمبر پر ہیں. ان کے لیے بھی بہت ساری تالیاں. نہ آپ وہ بزر دباتے نہ وہ 5 نمبر جاتے. اور آج کی فاتح ہے پہچان رمضان. بہت ساری تالیاں ان کے لیے. کیو موبائل کی طرف سے آپ سب کے دونوں کے لیے ایک موبائل الگ الگ تاکہ جھگڑا نہ ہو جائے. اور اس کے ساتھ جیو کی طرف سے کپ ہے. ملٹی فارم کی طرف سے آپ کے لیے بیک کیئر ہے. اور انشاءاللہ اگلے مرحلے میں جب آپ آئیں گے تو اور انعامات ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آج بس ایک غلطی ہو گئی، ورنہ میری کتاب بھی آپ کو دی جاتی لیکن وہ پہنچ نہیں پائی ہے، لیکن وہ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ کتاب بھی پہنچا دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر زیر زبر پیش دیکھ رہے ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ایک نمبر ڈیزگنیٹ کر دیا ہے اور ڈیزگنیٹڈ نمبر ہے زیر زبر پیش کے لیے مختص کر دیا گیا ہے. آپ اس پر کال کر کے اس مقابلے میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن صرف اسی نمبر پر بہت ساری کالز آ رہی ہیں. تو یہ نمبر آپ دیکھ لیجئے، یہ زیر زبر پیش کے لیے ہے. اور اب میں گزارش کروں گا اپنے پیارے بھائی جناب عمران شیخ سے، بلکہ اس سے پہلے میں تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سماجی شخصیت، ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام جناب رمضان چھیپا صاحب. السلام علیکم. رمضان چھیپا صاحب ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوں گے اور میں اپنی رہنمائی کے لیے ان کو یہاں اس لیے بلاؤں گا. میں ان سے جاننا چاہوں گا، میں ذاتی طور پر، کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں میں، لیکن جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو تجہیز و تکفین کے معاملات کس طرح سے پورے ہوں ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہم فوراً یا تو ایدھی کو فون کر دیتے ہیں یا جناب چھیپا کی طرف سے یا کہیں اور سے ایمبولینس آ جائے، سرد خانے میں رکھوا دیا جائے. قتل و غارت ہوتی ہے تو یہ کس طرح لاشیں اٹھاتے ہیں، ٹکڑوں میں بٹی ہوئی لاشیں. اس کے علاوہ یہ کس طرح کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، ان کی کیا کیا خدمات ہیں. میں روزانہ ان سے رہنمائی حاصل کروں گا اور ان کے تجربات سے ہم سیکھیں گے بھی. اور چھیپا کے ہی پالنے سے انشاءاللہ تعالی بچے بھی یہاں پر بے اولاد جوڑوں کو دیے جائیں گے، جو کہ کل ہم دینے والے ہیں انشاءاللہ. جی چھیپا صاحب، اس کی تیاریاں ہیں ماشاءاللہ. تو اب میں گزارش کروں گا جناب عمران شیخ صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج مکمل ہوا ہے میرا وہاں عشق کے رنگ، دونوں آ گئے. صبح آپ کے ساتھ ریحان تھے لیکن آپ دونوں ماشاءاللہ بہت جچتے ہیں. ویسے تو نعت خوانوں کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں لیکن آپ دونوں کی ایک ماشاءاللہ جوڑی بھی ہے اور بہت اچھے لگتے ہیں. تو ماں آج ہمارے پاس مائیں آئی بھی ہیں. تو عمران بھائی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، میری گزارش ہے ان ماؤں کے لیے. اتنی ساری مائیں آج موجود ہیں، بہت خوش ہیں کیونکہ یہاں آ کر ان کو بہت فرحت ملی ہے، بہت خوشی. 2 بچے بھی اپنی ماں کے پاس جا رہے ہیں واپس، جنہوں نے ماں نے جن کو چھوڑ دیا تھا، اویس اور مسکان. تو اگر ماؤں کے لیے کوئی کلام آپ پیش کریں. میں سب کے لیے پیش کر رہا ہوں جتنے لوگ سن رہے ہیں صحیح، اور جن کی والدہ حیات ہیں، سب کو ایک پیغام ہے کہ ماں تو ماں ہے، ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر. ماں تو ماں ہے، ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں
بڑھ کر سبحان اللہ. پیر قطب ابدال قلندر ان کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیے ماں تو ماں ہے. ماں والو تم خوش قسمت ہو زندہ تمہاری ماں ہے. ماں والو تم خوش قسمت ہو زندہ تمہاری ماں ہے. جن کی نہیں ہے مائیں ان کا سونا سونا جہاں ہے. اف تک ان کو کہنا نہیں تم دیکھو قرآن کو پڑھ کر. اف تک ان کو کہنا نہیں تم دیکھو قرآن کو پڑھ کر. پیر قطب ابدال قلندر ان کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے. ماں تو ماں ہے. ماں تو ماں ہے. کوئی نہیں ہے ماں سے جہاں میں بڑھ کر. پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے. سینے لگائے جھولا جھلائے اپنا خون پلائے. خوش رکھے اولاد کو اپنی اپنا درد چھپائے. ماں جیسی انمول یہ دولت رکھنا سینے لگا کر. ماں جیسی انمول یہ دولت رکھنا سینے لگا کر. پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے. ماں تو ماں ہے. ماں تو ماں ہے. ماں کی دعا جنت کی ہوا. ماں کی دعا جنت کی ہوا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ آ نہیں سکی. جب صحیح اچھی تھی اب تو آ نہیں سکی. اور اب جب اتنی بری ہو کے ختم ہو کے آئی ہوں کہہ نہیں جا رہا. کچھ انوکھی نرالی میں ہو گئی ہوں آج اس اولاد کی خاطر ہی. اکیلے آدمی نہیں تھا میرا نا. میں نے اکیلے دنیا کا دکھ اٹھایا اولادی خاطر گھر کی خاطر. ان کو اچھا کرنا ہے. میں بری ہو گئی دنیا زیادہ انوکھی ہو گئی. وہ سب اچھے ہیں. میں نے سب کو اچھا رکھا ہے. میری وجہ سے ہیں اچھے سب. اور انہوں نے مجھے یہ کرا. انہوں نے مجھے یہ اچھا کرا. اب کیا کہوں میں اور کچھ کہہ بھی نہیں جا رہا مجھ سے. تو ایسے ہی ہوتا ہے. ہوتا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. یہ انوکھا ہوا نرالا ایسے ہی ہوتا ہے. آپ پال پوس کے بڑا کرتی ہیں اور لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ویسے ہوتا ہے. بہو کی وجہ سے ہوا؟ ہاں نہیں پہلے سے کوئی ناک دشمن ہے اس نے اولاد کے خلاف کر کے یہ کرا. ماں کے خلاف ماں کو برا کروایا. ماں کی اب کہا نہیں جا رہا مجھ سے. اور بہو سے بہو کی وجہ سے زیادہ. جب سے بہو آئی اس نے ایک دن برداشت نہیں کیا برا مریض کر کے نا. میں اتنا مریض ہو گئی تھی کہ انہیں نکالا. مطلب انہیں ایک دن برداشت نہیں کروایا. دشمن جو تھا انہیں ایک دن مجھے برداشت نہیں کروایا. گھر میں 4 سال ہوگا 6 سال ہوگا. ابھی آپ بیٹھو ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ سے اور باتیں بھی کریں گے. ہم نے آپ سب کے لیے ہمارے پاس کچھ تحفے ہیں تحائف ہیں. قرشی والوں نے آپ کے لیے شربت دیے ہیں. ہاں نہیں قرشی والوں نے آپ کے لیے شربت دیے ہیں. اور یونائٹڈ کنک والوں نے آپ کے لیے گفٹ ہیمپرز دیے ہیں جس میں بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں ہیں. اور ہماری طرف سے یعنی آپ کے بیٹے کی طرف سے محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ سب کے لیے
خوبصورت جوڑوں کا انتظام کیا گیا ہے جو آپ کو جوڑے دیے جائیں گے جو ابھی تھوڑی دیر میں ہم دیں گے. اور آپ یہاں پر آئی ہیں, ہم ساری ماؤں سے گزارش کریں گے جو تشریف لائی ہیں, جو بے سہارا ہیں, آپ میں سے کوئی بے سہارا نہیں ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ کا سہارا اللہ ہے, اور جس کا سہارا اللہ ہو وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے پیارے بندے کو آپ کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیا ہے, اکبر صاحب کو, تو پھر آپ بے سہارا ہے ہی نہیں. تو یہ آپ کے لیے دیکھ رہے ہیں, دیکھ بھال کر رہے ہیں. تو آپ سب لوگ بہت اطمینان کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, اور بھول جائیے ان باتوں کو کہ اولاد نے مارا. وہ اولاد یاد رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے جو اپنی ماں کو مارتی ہے. کیوں چیپا صاحب؟ وہ اولاد یاد رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے جو اپنی ماں پر تشدد کرتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ماں جو ہے یہ دنیا کا ایک ایسا انمول تحفہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایسی حرکت کرتا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ اتنا ہی ہے کہ زمین پھٹ جائے اور اس کے اندر وہ غرق ہو جائے. بالکل صحیح ہے. تو ایسے بچوں کو نہیں یاد کیجئے, اکبر صاحب کے لیے دعا کیجئے جو آپ کے لیے اتنی محنت اور محبت کے ساتھ آپ کو یہاں لے کر آئے. ان کے سارے والنٹیئرز, میں ان ساری خواتین سے بہت متاثر ہوا ہوں جو کام کر رہی ہیں, اور جو مسکان اور اویس یہاں پر موجود ہیں جن کا انہوں نے خیال رکھا ہے. اب مسکان تیار ہو گئی ہے, ہیں کروں گا تیار, تو میں ایسے تھوڑی بھیجوں گا میں یہاں سے, ٹھیک ہے. آئیے سب کو جوڑے دے دیجئے, ہم یہاں سے وقفے پر جا رہے ہیں. ہماری طرف سے جوڑے ہیں تمام ماؤں کے لیے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد نیکی کے مہمان یہاں پر تشریف لائیں گے, لیکن پہلے ایک وقفہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.